بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے تنوین اور نون ساکن کے قواعد شروع ہو گئے، اور یہاں پہ تختی نمبر 9 اظہار، یہ جو نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 ہے۔ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف حلقی مطلب یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن یعنی جزم والا نون۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہیں گے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی یہ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف حلقی آئے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے، یعنی اس میں غنہ اخفا کچھ نہیں کریں گے، بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی بالکل نارمل طریقے سے پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل۔ نہ اس میں ہم کو طیران کرنا ہے، نہ اور کسی طرح سے اس میں کچھ وقت لگانا ہے، بلکہ نارمل طریقے سے سیدھا سیدھا اس کو پڑھنا ہے، یعنی ظاہر کر کے، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بلا گناہ کے جلد پڑھیں گے۔ اس کو اظہار کہتے ہیں، اس کو ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ اظہار مطلب ظاہر کرنا۔ اب اس کی مشق کریں گے۔ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ اب ہم جو ہے یہاں اس کو ہجے سے نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ پر ہجے سے پڑھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ اب ہم پیچھے بہت سارے سبق ہجے سے پڑھ چکے ہیں، اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور باقی لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہجے کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ باقی ہم کو اب یہاں سے جو ہے اس کو روانی سے پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے باقی سبق جلدی جلدی ہو جائیں۔ اور ہم کو روانی سے پڑھنے کی مشق بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب ہم قرآن شریف شروع کریں گے، قرآن شریف میں سے پڑھنا شروع کریں گے، وہاں تو ہم کو روانی سے ہی پڑھنا ہے، وہاں ہجے کرنا نہیں ہے، اس لیے روانی کی مشق بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہجے کرنے کے اتنے عادی بن جاتے ہیں کہ جب وہ قرآن شریف میں پہنچتے ہیں تو ان کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو ہجے سے ہی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ جب ہجے سے پڑھیں گے تبھی وہ پڑھ سکیں گے، اور روانی سے وہ پڑھ نہیں سکتے، اس لیے روانی سے پڑھنے کی بھی مشق ہونا بہت ضروری ہے۔ طیرن ابابیل،